You either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain. ادھر ڈائی کا مطلب لازم نہیں کہ مر جائے بندہ، ادھر ڈائی کا مقصد ہے کہ ہار مان لینا۔ ڈی جی ایس پی آر صاحب نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ وہ فریکوینٹس بریفنگز کرتے رہیں گے، اور آج ہم نے دوبارہ ان کو اپنی ٹی وی اسکرینز پہ دیکھا۔ ان کی پریس کانفرنس میں 3 باتیں اہم ہیں، بس صرف 3۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جو نام نہاد لیڈرشپ ہے وہ لیڈرشپ دہشت گرد تنظیمیں اور کرمنل مافیا کی پراکسیز ہیں۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جو لیڈرشپ ہے کون ہے؟ ڈاکٹر میرنگ بلوچ اور سمی دین بلوچ، یہی 2 خواتین لیڈ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اب ڈی جی ایس پی آر صاحب کہتے ہیں کہ یہ 2 خواتین پراکسیز ہیں دہشت گرد تنظیموں کی اور کرمنل مافیا کی۔ پچھلی بار ڈی جی ایس پی آر صاحب نے بارڈر پہ جو اللیگل ٹریڈ ہو رہا تھا اس کو بھی کرمنل مافیا کا نام دیا تھا یا اس سے لنک کیا تھا، اور جب اب سوال ہوا کہ بارڈر پہ تو آپ کی سیکیورٹی ہے، تو کہتے ہیں کہ وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کا گزر سفر کے لیے چیزوں کو نظر میں، ہر چیز کو نظر میں رکھنا ہوتا ہے۔ لیکن سوال کا جواب نہیں دیا کہ اتنے بڑے ٹینکر جو پیٹرول کے وہاں سے آتے ہیں وہ کیا ایسے ہی آ جاتے ہیں؟ خیر، ان کے بلوچ یکجہتی کمیٹی کی طرف جو سٹینس ہے اس میں کوئی فرق نہیں آیا، لیکن اب جب کھل کے سامنے آ چکا ہے کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کو ٹیررسٹ یا کرمنل مافیا کی پراکسی سمجھا جا رہا ہے، تو پھر اتنے لوگ جو ان کے پیچھے احتجاج میں نکلے ہوئے ہیں وہ بھی دہشت گردوں پہ اعتبار کر رہے ہیں۔ اور ایک پیسفل پروٹیسٹ کا جو کانسیپٹ آیا تھا بلوچستان کے اندر، آپ کی ضد ہے اور ضد کا کوئی علاج نہیں ہے۔ افسوس ہے کہ بلوچستان میں حل یہ ہے کہ سرفراز بگٹی، ضیاء لانگو، عبدالقدوس یہی ہیں بس سچے نمائندے بلوچستان کے، باقی سب ٹیررسٹ ہیں وہاں، یا ٹیررسٹ کے آف شوٹس یا پراکسیز ہیں۔ ڈیجیٹل دہشت گردی پہ دوبارہ برس پڑے ڈی جی ایس پی آر صاحب کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل دہشت گردی بھی ایک مافیا کروا رہا ہے، اور یہ پولیٹیکل مافیا ہے، اور اس کا یا اس کے عزائم ملک کو کمزور کرنا ہے۔ اور ہنسنے والی بات یہ ہے کہ گلا کر رہے ہیں کہ قانون ڈیجیٹل دہشت گردی کے خلاف اس طرح استعمال نہیں ہو رہا جس طرح ہونا چاہیے۔ قانون تو کہیں بھی استعمال نہیں ہو رہا سر، سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانا گیا ہے ابھی تک، اس کے بارے میں کوئی کامنٹس نہیں، کیونکہ وہ تو خود ایک غیر آئینی عمل ہے۔ مطلب حالت دیکھیں یار، گورنمنٹ قانون سازی کرتی ہے، گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ جو 8 ججز کا فیصلہ ہے اس میں کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا گیا ہے، گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ غیر آئینی فیصلہ ہے، اور وہیں پہ 2 ججز، صرف 2 ججز اپنا اختلافی نوٹ دے دیتے ہیں، اور پاکستان بار کونسل کے میں بیٹھے ہوئے کچھ وکیل وہ بھی کہتے ہیں کہ 8 ججز کا اکثریتی فیصلہ غیر آئینی ہے۔ پاکستان بار کونسل والوں کو ڈی ایچ اے کے پلاٹس مل رہے ہیں، اور اس سوسائٹی کی مینجمنٹ کمیٹی میں سپریم کورٹ کے ایک جج جسٹس امین الدین خان صاحب شامل ہیں۔ کیا فرق پڑے گا اس چیز سے؟ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا۔ فیصلہ آپ مانیں گے، پھر یہ 2 منورٹی ججز کچھ بھی بول لیں، منورٹی کی ویسے بھی پاکستان میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ خیر، لیکن افسوس ہو رہا ہے نا کہ قانون کا استعمال اس طرح سے نہیں ہو رہا جس طرح سے ہونا چاہیے۔ ہماری طرح ڈی جی ایس پی آر صاحب کو بھی افسوس ہو رہا ہے۔ ڈی جی ایس پی آر صاحب پی ٹی آئی پہ اتنا ہی بھڑکے ہوئے تھے جتنا پچھلی بار بھڑکے ہوئے تھے، لیکن میری نظر میں تھوڑا سا ٹوسٹ ہے، کیونکہ جب سوال ہوا کہ کچھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، تو جواب آیا کہ فوج کا 9 مئی کے حوالے سے جو اس وقت موقف تھا اب بھی وہی ہے، which means 9 مئی والوں کو سزا دو۔ ٹوسٹ یہ ہے کہ ملاقاتوں کا تو کچھ بتایا نہیں، لیکن صرف اتنا کہا کہ موقف یہی ہے۔ ہاں تو اچھی بات ہے، موقف یہی ہونا چاہیے۔ انٹرسٹنگلی پی ٹی آئی کا موقف بھی یہی ہے کہ جو لوگ ملوث ہیں ان کو سزا دے دے، لیکن سر جی سزا نہ دینے کا ریزن یہ نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں۔ میرا بہت پرانا اور کنفرمڈ اوپینین ہے کہ سزا نہ دینے یا سزا نہ آنے کا موسٹلی مقصد یہ ہے کہ وہ پنجاب کے لوگ ہیں، وہ بھی جی ٹی روڈ کے۔ اور جب ملٹری کورٹس بنی تھیں میں نے اسی وقت کہا تھا کہ اب جی ٹی روڈ کے لوگوں کے خلاف ملٹری ٹرائلز ہوں گے اور ان کو سزا آئے گی، ہم بھی دیکھیں گے۔ باقی بھی اگری، سزا تو ہونی چاہیے جس نے بھی 9 مئی کو وائلنس پھیلانے کی کوشش کی، لیکن سزا جب پوری پارٹی کو آنے لگ جائے، اور وہ بھی اس پارٹی کو جس کا میجورٹی ووٹ ہے پاکستان میں، اور ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پہ کریک ڈاؤن اور پیسفل پروٹیسٹر کو ٹیررسٹ کہنا، یہ سب اگر ہو تو پھر مسئلہ ہو جاتا ہے۔ کون سا مسئلہ؟ جو بنگلہ دیش میں ہوا ہے۔
حسینہ واجد از ٹپیکل ایگزامپل جو ہم نے بیشتر ممالک میں دیکھا ہے. ایک سویلین ٹیرنٹ بن کے بیٹھ جاتی ہیں بیٹھ جاتے ہیں جو تقریباً جن کو اس چیز کا شوق ہوتا ہے ٹیرنٹ بننے کا، ان کا انت یہی ہوتا ہے. بہت ساری مثالیں موجود ہیں، اور یہی شوق عمران خان صاحب کو بھی تھا جب وہ پاور میں تھے. اب کا نہیں پتا کہ یہ شوق اترا ہے کہ نہیں. خیر، تو ان ٹائرنٹس کو لگتا ہے کہ وہ جو چاہے کرے، کوئی ان کا کچھ اکھاڑ نہیں سکتا. یہ خاتون اپنے دم پہ وزیر اعظم بنی تھی، اور پھر ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، ادھر کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اس خاتون کو پورا سپورٹ کیا تھا، باقی پارٹیز کو کرش کر کے رکھ دیا تھا. اور اسی طرح بہن جی 16 سال لگاتار حکومت کرتی رہی. پھر کیا ہوا؟ پھر یہی ہوا، شیم الیکشنز، میڈیا کا منہ بند کرنا، سوشل میڈیا پہ کریک ڈاؤن کرنا، اپوزیشن پارٹیز کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کرنا، اور پیسفل پروٹیسٹرز کو بھی ٹیررسٹ کہنا. اور پھر وقت ایسا ہوا کہ ان کو بھاگنا پڑ گیا. آپ کو کیا لگتا ہے بنگالی عوام جیت گئی اور یہ ایک انقلاب آ گیا ہے؟ گھنٹہ یہ ماشاء اللہ لگ گیا ہے بھائی وہاں. مطلب مجھے گارنٹی ہے کہ بنگلہ دیشی کانسٹیٹیوشن میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا یا لکھا ہوگا کہ اگر پرائم منسٹر ریزائن کر کے بھاگ جائے تو پھر چیف آف آرمی اسٹاف آ کے اناؤنسمنٹ کریں اس چیز کی اور انٹرم گورنمنٹ کی بنانے کی باتیں کریں. سیدھا ماشاء اللہ ہے، کوئی جواز نہیں اس کا. اور اس چیز کا بنگلہ دیش کو اگر کوئی فائدہ ہو جائے تو ہم بھی دیکھیں گے. بھائی یہی ملٹری اسٹیبلشمنٹ حسینہ کو سپورٹ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اور اب بازی پلٹا کے کہتی ہے کہ ہم عوام کے ساتھ ہیں. اور اب نیو الیکشنز کے لیے ساری پارٹیز سے بات ہوگی، لیکن عوامی لیگ کے ساتھ نہیں ہوگی. اب رول ریورس ہوں گے اور عوامی لیگ کو جوتے پڑیں گے. جو اصل ذمہ وار ہیں ان کا تو کچھ ہوگا نہیں. اب جو الیکشن ہوں گے وہ بھی شیم ہوں گے. اگر کہیں سے عوامی لیگ جیتے گی یا جیت بھی رہی ہوگی تو ان کو ہرا دیا جائے گا. ہاں، انٹل انلیس لوگ بنگلہ دیشی آرمی جو اس وقت اپنے آپ کو عوام دوست بتا رہی ہے، لوگ ان کو بھی ایکسیپٹ نہ کریں، تب کچھ سمجھ آئے گا کہ ہاں انقلاب کی طرف بات جا رہی ہے. لیکن ایسا نہیں ہوگا. وہاں ماشاء اللہ ایکسیپٹ ہو جائے گی لوگوں سے، کیونکہ بنگلہ دیش کے پاس ابھی بھی پیسہ ہے. وہ اس طرح ایکسپیریمنٹس کر سکتے ہیں. اگر ان کو دیکھ کے کوئی یہ کہے کہ ہمارے پاس بھی لگ سکتی ہے تو نو، ہمارے ڈائنامکس ان سے الگ ہیں. اسی طرح ڈھاکہ کا قلعہ اتنا لمبا قلعہ ہے. اچھا، اگر یہ ہم ریسرچ کر کے ہمارے سندھ میں یہ والا قلعہ، سندھ کا ایک ایسا انگلی جتنا قلعہ ہوتا ہے. ہمارے پاس سب ہماری اسٹیبلشمنٹ کو فیس سیونگ دینے کو تیار ہیں، لیکن انٹرسٹنگلی اس وقت عوام نہیں ہے، چاہے وہ جے آئی کی شکل میں ہو یا پی ٹی آئی کی شکل میں. ان کے فورن ریزروز ویسے اس وقت $40 بلین کے قریب ہیں، اور ہمارے پرائم منسٹر چائنا کو منتیں کر رہے ہیں کہ قرضہ رول اوور کر دیں. قسم سے اگر یہ قرضہ رول اوور نہیں ہوا نا تو سچویشن بہت بری ہو جانی ہے پاکستان کی. قرضے رول اوور ہوں گے، اس کے بعد IMF کا پیسہ ملے گا. اس حالت میں آپ ماشاء اللہ کا ایکسپیریمنٹ کریں گے. لیکن ماشاء اللہ کے علاوہ اگر کوئی سیف ایگزٹ مل سکتی ہے تو وائی ناٹ. تو اسی لیے 9 مئی کا جو موقف ہے وہ عنقریب پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ آنے والے ہیں، اور باقی باتوں کو آپ اس وقت اگنور کریں. اب فوکس لے آئیں موسٹ امپورٹنٹ بات پہ. پاکستان پیپلز پارٹی نے بم پھوڑ دیا ہے. I did warn you not to trust me. نیر بخاری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں. وہ کہتے ہیں کہ شہباز گورنمنٹ اگر کام نہیں کر سکتی، یعنی کہ اگر ڈیلیور نہیں کر پا رہی، تو شہباز گورنمنٹ سمری پریزیڈنٹ کو موو کریں اور اسمبلی ڈیزالو کر لیں. یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. اف یو لک ایٹ دا لینگویج، ایک چیز کلیئر ہے کہ اب پاکستان پیپلز پارٹی جو سب سے بڑی سیاسی اتحادی ہے اس گورنمنٹ کی یا اس سسٹم کی، وہ دبے الفاظوں میں ری الیکشنز کی ڈیمانڈ کر رہی ہے. اچھا اور تو سنیں، پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب میڈییٹر کا کردار ادا کر سکتے ہیں بٹوین پی ٹی آئی اینڈ نواز لیگ، لیکن بشرط ہے کہ یہ دونوں بات کرنے کو تیار ہوں. LOL ہو گیا یہ تو. جو پارٹی اپنے ووٹ سے گورنمنٹ چلا کے بیٹھی ہے وہ پارٹی کہتی ہے کہ میرا تو دونوں سے پھڈا نہیں ہے. میڈییٹر کون بنتا ہے؟ میڈییٹر وہی بنتا ہے جس کا دونوں سے پھڈا نہیں ہوتا. ان باتوں سے دو چیزیں ابھرتی ہیں. ایک کہ وہی جو پلان تھا کہ نیشنل اسمبلی ڈیزالو کر کے صرف نیشنل اسمبلی میں الیکشنز کروائے جائیں. اب دیکھیے گا پاکستان پیپلز پارٹی کچھ دن کے لیے یہ کلیئرفائی کرے گی کہ ہم نے تو صرف نیشنل اسمبلی میں ری الیکشنز پہ کہا تھا، لیکن میرا ماننا ہے کہ اگر ایک اسمبلی بھی ٹوٹی تو ساری ٹوٹے گی. تو پھر وائی پاکستان پیپلز پارٹی از رسکنگ اٹ آل؟ بیکاز پاکستان پیپلز پارٹی نوز نو بڈی کیئرز اباؤٹ سندھ اینڈ بلوچستان. یہاں تو وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں گے. عمران خان کو بھی نہیں پرواہ سندھ اور بلوچستان کی. اور ویسے بھی اگر ری الیکشن ہوئے تو پاکستان پیپلز پارٹی کافی چیزوں سے بچ جائے گی، کیونکہ اگر ریزرو سیٹس واپس گئیں اور آہستہ آہستہ کر کے کورٹس کی یہ فارم 45 والی
गेम के बाद अगर मैंडेट भी वापस गया तो सेनेट के इलेक्शंस भी गए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो सेनेट का चेयरपर्सन है यूसुफ रज़ा गिलानी वो भी गए, और हो सकता है कि सदर की अपनी कुर्सी भी मुश्किल में पड़ जाए। और अगर री इलेक्शंस हुए, स्पेशली जब पीटीआई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विल स्टार्ट देयर टॉक्स, तो फिर नुकसान सिर्फ नून लीग का। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लगता है कि इस चीज़ से इनकी नैरेटिव बिल्डिंग भी हो जाएगी कुछ ना कुछ, क्योंकि उन्होंने एक तो पीटीआई की डिमांड से हामी मिला लिए, और दूसरा अपने आप को जरदारी साहब मीडिएटर बता के, अपने आप को न्यूट्रल दिखा के पीटीआई को खुद से बात करने की लालच दे रहे हैं। हालांकि खान साहब बोल चुके हैं कि जब तक मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जाएगा तब तक नो टॉक्स विद एनीवन, आइदर एस्टैब्लिशमेंट और पॉलिटिशियंस। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि सिर्फ एक गलती करवानी है पीटीआई से, ये जो अभी चल रहा है इसकी सिर्फ एक गलती चाहिए पीटीआई से। तो लेट्स सी कि इस बात को पीटीआई किस तरफ या किस तरह से ले जाती है। वैसे इस पीपल्स पार्टी वाली बात में कुछ दोस्तों का मानना है कि जरदारी साहब ने धमकी दी है गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ये जो IPPs के खिलाफ जो मुहिम है उसका मुसलसल इल्ज़ाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 94 वाली गवर्नमेंट पे डाला जा रहा है। लेकिन आई डोंट थिंक सो। IPPs में अगर उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुलविस थी एग्रीमेंट्स करने में, और इस्टेब्लिशमेंट चुप करके पीपल्स पार्टी को देख रही थी उस वक्त ये सब करते हुए, रहने दें भाई। इतने बड़े जो खांचे होते हैं इसमें अकेले सियासतदान इन्वॉल्व नहीं हो सकते। अब आप कहेंगे कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हाउ इज़ इट पॉसिबल कि ये चीज़ जो है वो एक सेफ एग्जिट प्लान की कड़ी हो। देखिए, DGISPR साहब ने पिछली बार हल्का फुल्का केस बिल्ड किया था गवर्नमेंट के खिलाफ। इस बार गवर्नमेंट पे फिर दोबारा इल्ज़ाम लगा दिया है और कहा है कि जिस तरह डिजिटल दहशतगर्दी को काउंटर करना चाहिए उस तरह गवर्नमेंट नहीं कर पा रही, मतलब गवर्नमेंट इज़ फेलिंग। उनको बार बार खुद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है, मतलब गवर्नमेंट यहाँ भी किसी काम की नहीं रही है। SIFC के तहत कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, यानी कि SIFC फेल हो चुकी है। हालांकि इसके इल्ज़ाम तो कहीं और जाने चाहिए, लेकिन ऑफ कोर्स जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर की है, जैसे हमेशा हमारे मुल्क में होता आया है, जैसे अभी बांग्लादेश में हुआ है। अगर चाइना से ताल्लुकात ख़राब है और कर्ज़े रोल ओवर नहीं हो रहे तो फेलियर ज़ाहिर है शहबाज सरकार का है। अगर डिलीवर नहीं कर पा रहे कुछ तो ज़ाहिर है इल्ज़ाम शहबाज सरकार पे आएगा। जमात इस्लामी भी कहीं ना कहीं काम आ जाएगी इस सिलसिले में। IPPs के ख़िलाफ़ जो मुहिम चल रही है वो भी कहीं ना कहीं काम आ जाएगी इस सिलसिले में। और अब तो शहबाज सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लड़ा के और मसाइल पैदा किए जा रहे हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर वाकई इस्टेब्लिशमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से लड़ना है तो ये कानून साजी जिसका सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे कोई अमल नहीं हो सकता, मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ इस बात को, इससे काम नहीं चलेगा। ये इस्टेब्लिशमेंट को भी पता है। अगर इस्टेब्लिशमेंट को कुछ करना है तो मार्शल लॉ लगा दे। मार्शल लॉ इस इकोनॉमी में लग नहीं सकती, और जब तक दुनिया को किसी गन फॉर हायर की ज़रूरत ना हो तब तक आपके पास मार्शल लॉ इंडोर्स नहीं हो सकती। इसीलिए मैंने कहा था कि अगर ईरान इसराइल जंग लगती तो शायद लड्डू फूटते हो किसी ना किसी के दिल में, अब तो वो भी नहीं। तो जाहिर है फेस सेविंग के अलावा तो कोई हल नहीं, और फेस सेविंग इज़ ओनली पॉसिबल बाय एक्सेप्टिंग PTI, विच इज़ अ टास्क कंसिडरिंग ऑल द बैड ब्लड बिटवीन बोथ्स। तो अब कॉमन ग्राउंड क्रिएट करने की कोशिश होगी। PTI को वफाक की लालच भी आएगी, उसके साथ और लालचें भी आएंगी, जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था। और अगर ये भी नहीं चला तो री इलेक्शंस तक जाएगी, जाहिर सी बात जो है वो, क्योंकि इवेंचुअली हल वही है। लेकिन तब तक कोई माहौल तो बनाओ। हेंस ये मेरा मानना है कि अब बहुत जल्द बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी, जैसे ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाली हुई है। साहब जी ये जो चाचाई वही बती जाए, और जो बती जाए वही चाचाई को यही नहीं। समझाओ इनको यार, इसको छोड़ दो।